بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز سامعین، آج بڑی پیاری ایک حدیث کی وضاحت کے متعلق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے حضرت آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے متعلق آرٹیکلز میں، لوگوں کے سپیچز میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن ملتا ہے۔ کوئی اس حدیث سے اینتھروپومورفزم کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس حدیث سے جو ہے خود کا عقیدہ تجسیم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا پھر جو ہے کوئی یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں آئیڈلیٹری ہے اور ایک گاڈ کی ایک فارم ہے تو وہ اسلام سے بھی ہم ثابت کر دیں۔ یہ تمام انٹرپریٹیشنز باطل ہیں، انویلڈ ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ون سینٹنس یہ سمجھ لیں کہ اینتھروپومورفزم اور اسلام دونوں اپوزٹ ہیں، یہ گیدرنگ آف اپوزٹ ہے۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں اینتھروپومورفزم نہیں ہوگا، یعنی تجسیم، اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں اینتھروپومورفزم، اور عربی میں کہتے ہیں تجسیم۔ تو جہاں اسلام ہوگا وہاں تجسیم نہیں ہوگی، اور جہاں تجسیم ہے وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ ہمارا جو اللہ کے متعلق عقیدہ ہے وہ ہے کہ اللہ فارم لیس ہے، اس کی کوئی صورت، کوئی حیت، کوئی جسم، کوئی بھی باڈی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس حدیث کا صحیح معنی کیا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ، اور اس میں آقا نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ کریٹڈ ایڈم آن ہز، یہ نہیں کہا، یہ جو ہز ہے نا، ہز، اس کا ترجمہ جب آپ اردو ہندی میں کریں تو اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ اب یہ جو اس کی صورت کا جو لفظ ہے، یعنی اعلیٰ صورت ہی میں جو ہا ضمیر ہے، ہا پروناؤن، یہ کس کی طرف لوٹے گی، اس کا اینٹیسیڈنٹ کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے زبردست بحث کی ہے، اور محدثین نے مکمل طور پہ حدیث کو واضح کیا ہے۔ کوئی بھی قرآن کی آیت یا پھر حدیث میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کے جوابات کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یا پھر تفسیر کی کتابوں میں موجود نہ ہوں۔ سارے انٹرپریٹیشنز ویلڈ اور انویلڈ ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، اور جو ویلڈ ہے اسے پریفر بھی کیا ہے، اور جو انویلڈ ہے اسے ریفیوٹ کر دیا گیا۔ ہمیں ضرورت ہے دیکھنے اور پڑھنے کی۔ تو اس حدیث کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں۔ میں بہت شارٹ میں بالکل کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو، وہ یہ کہ علی صورت ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ اس کا مطلب اگر ہم علی صورت ہی میں جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، اس کا اینٹیسیڈنٹ حضرت آدم کو مانتے ہیں تو اس کے ہم دو معنی لیتے ہیں۔ نمبر ایک معنی، حضرت آدم کو حضرت آدم کی صورت پہ پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کو مکمل طور پہ پیدا کیا، یعنی جس صورت میں پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، آخری وقت تک، اس دنیا سے تشریف لے جانے تک، آپ کی وفات تک وہ اسی صورت پر رہے۔ ایسا نہیں رہا کہ زندگی کے ایام گزرنے کے حساب سے ان کی صورت اور حیت بھی بدلتی رہی جیسے کہ ہماری بدلتی ہے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ نطفے کی شکل میں ہوگا، پھر مضغہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت آدم کے ساتھ ایسا نہیں تھا، اسی لیے محدثین نے اس کی حدیث میں، اس کی شرح میں فرمایا جو اللہ نے پیدا کیا وہ تامن مستوین، یا پھر رجلن کاملن سوین، یعنی مکمل طور پہ ایک جیسا جو پیدا کیا، آخر تک وہ اسی طرح رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ بچے تھے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر وہ جا کے بزرگ ہوئے، نہیں، مکمل طور پہ جس صورت پہ پیدا کیا، آخر تک وہ اسی صورت پہ رہے۔ یہ انٹرپریٹیشن نمبر 1 ہے۔ تب جب ہم جو پروناؤن ہے وہ حضرت آدم کو اس کا اینٹیسیڈنٹ، اس کا مرجع مانے۔ اس کا سیکنڈ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی ان کی صورت پہ پیدا کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خاص صورت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے متعین فرمائی، اس پر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اگر ہم صورت ہی کا جو ہا، جو پروناؤن ہے، اس کا اینٹیسیڈنٹ اللہ کو مانے کہ اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، جیسا کہ کچھ لوگوں کی دلیل ہے، کیونکہ ایک روایت میں علی صورت الرحمن کی وضاحت ہے کہ رحمان کی صورت پہ پیدا کیا، تو اس سے تعین ہو جاتا ہے کہ صورت سے مراد اللہ کی صورت ہے، اگرچہ صورت الرحمن والی روایت کی سند میں، متن میں کلام ہے محدثین کا۔ تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کے بھی دو معنی ہوں گے۔ یا تو یہ معنی ہوگا کہ علی الصورہ التی اشتباہا، یعنی اس خاص صورت پہ اللہ نے پیدا کیا جو اس نے اختیار فرمائی۔
یا پھر وہاں صورت اس فارم کے معنی میں نہیں ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ فارم لیس ہے، اللہ تعالیٰ فارم سے پاک ہے، تو اس صورت کا مطلب ہوگا صفت، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفت پہ پیدا کیا، اپنی صفت یعنی اپنے ایٹریبیوٹس پہ، اپنے ایٹریبیوٹس پہ پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کے پاس حیات ہے، وہ حیات سے متصف ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، متکلم ہے، بولتا ہے نا، مرید ہے، ارادہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے حضرت آدم کو بھی اپنی صفت پہ پیدا کیا کہ انہیں سمیع و بصیر، حی و مرید بنایا، یعنی حضرت آدم کو بھی سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، ارادے کی طاقت دی۔ اب ان صفات میں کتنا فرق ہے وہ ہمیں معلوم ہے، علم کلام کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ اس کی ذات قدیمہ کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہیں، اور ہماری جو صفتیں ہیں وہ حادث ہیں، یعنی ایکسیڈنٹ ہیں، ان کی اولیت بھی ہے، ایک وقت میں وہ پیدا بھی ہوئی تھی اور ان کے لیے فنا بھی ہے، ایک وقت میں وہ ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی صفات جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے، اسی طرح اس کی ذات کے ساتھ اس کے تمام ایٹریبیوٹس اور اس کی صفات بھی قائم ہیں۔ تو یہ فرق بھی کلیئر ہو گیا، اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس اور اس کی صفات جو ہے وہ ذاتی ہیں، اور ہماری جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، عطائی ہیں۔ تو اس کا یہ معنی بھی ہو گیا۔ اب اس کا معنی یہ لینا کہ اللہ نے اپنی شکل پہ پیدا کیا، یعنی گویا کہ اللہ کی کوئی فارم ہے، اس کی کوئی شکل ہے، اسی شکل پہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، یہ بالکل انویلڈ انٹرپریٹیشن ہے جو اینٹی اسلامک ہے۔ یہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، یہ نچوڑ ہے بخاری شریف کی بڑی بڑی شرحوں کا، یعنی امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کی عمدۃ القاری، اور امام قسطلانی کی، اسی طرح امام ملقن کی، ابن ملقن کی التوضیح، اور اسی طرح امام ابن بطال کی، یہ بڑی بڑی 5 بخاری شریف کی شرحوں کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، تو امام نووی نے مسلم شریف کی عظیم شرح المنہاج میں بھی اس کا یہی انٹرپریٹیشن فرمایا۔ اس کے علاوہ امام عبد الرؤف مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں بھی اس کا یہ انٹرپریٹیشن فرمایا۔ اب امام ابن بطال نے بہت پیارا پوائنٹ اس میں دیا ہے، وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ، امام ابن بطال اپنی بخاری شریف کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں 2 یعنی غلط عقیدے والوں کا بھی رد ہے۔ نمبر 1 دہریہ یعنی اتھیسٹ کا بھی رد ہے، اور نمبر 2 قدریہ یعنی قدرائٹس کا بھی رد ہے۔ کیسے رد ہے؟ اتھیسٹ کا رد اس طرح ہے کہ اتھیسٹ جو اسباب پہ بلیو کرتے ہیں، ریزنز پہ، جو کہتے ہیں کہ جب تک اسباب نہیں ہوں گے تب تک کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوگا تو سیمن سے پیدا ہوگا، نطفے سے، اور جب نطفہ ہوگا تو وہ انسان سے پیدا ہوگا۔ ان دونوں کا چکر ہمیشہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ان کی نہ کوئی بگننگ ہے نہ ہی ان کی کوئی اینڈنگ ہے۔ اس عقیدے کو اس حدیث میں رد فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرنے میں ایک سیمن کا یا نطفے کا محتاج ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے بھی بندے کو پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت آدم کو کامل پیدا کیا بغیر کسی نطفے کے۔ تو اس میں اتھیسٹ کا رد ہو گیا۔ اور امام نے بطال آگے کہتے ہیں اس میں قدریہ کا بھی رد ہے، قدرائٹس جو فرقہ پرانے زمانے میں گزر چکا ہے، جنہوں نے ہسٹری آف اسلام پڑھی ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ وہ اس لیے کہ قدرائٹس کا یہ عقیدہ تھا کہ ان لصفات ابن آدم، یعنی یا او ان صفات ابن آدم، یا پھر ان صفت آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو صفت اعلیٰ نوعین وہ 2 طرح کی ہیں، یعنی صفات خلقہ اللہ، یعنی کچھ صفت وہ ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا، وہ صفات خلقہا آدم بنفسی، کہ جنہیں آدم نے خود اپنے آپ پیدا کیا، یعنی قدریہ کے نزدیک کچھ صفات کا خالق انسان خود ہے۔ تو اللہ نے اس کا رد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کامل و متکامل، مکمل طور پہ رجلاً تامن کاملاً سویجن پیدا کیا، یعنی مکمل طور پہ انہیں تمام صفات اور اوصاف پہ پیدا کیا۔ تو پھر اس سے قدریہ کا اس عقیدے کا رد ہوا جو ایٹریبیوٹس کا کریٹر انسان کو مانتے ہیں۔ تو اس حدیث کا بالکل کریکٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کچھ دن پہلے ایک کیس سامنے آیا کہ ہندوستان کے ایک مشہور یوٹیوبر نے اس حدیث کو پیش کر کے یہ اسلام میں آئیڈلیٹری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ہم نے اپنی اسٹریم میں اس کا مکمل جواب دیا تھا۔ ہم نے سوچا آج پھر اس کا ایک جواب دے دیا جائے مختصر گفتگو میں، اور اس حدیث کا ریفرنس ہم نے اپنے اس کے کیپشن میں ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس حدیث کا نچوڑ جو میں نے بتایا بڑی بڑی شرح کی روشنی میں، اور پھر سے میں اس کا جو حاصل ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہرگز اینتھروپومورفزم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی شکل ہے اور اللہ نے اپنی اس شکل پہ حضرت آدم کو بنایا۔ اچھا، اب اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ، اس حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بخاری شریف کی یہ جو میں نے حدیث کا ریفرنس دیا ہے، یہ تو کتاب الاستئذان میں حدیث موجود ہے،
پہلے ہی چیپٹر میں کتاب الاستیزان کے. لیکن یہ جو حدیث وارد ہوئی ہے یہ کتاب العتق میں بھی موجود ہے. اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا اور وہ چہرے پہ مار رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آقا نے اس شخص کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، کہ تم میں سے جب کوئی کسی کی پٹائی کرے تو چہرے کو نہ مارے، چہرے کی حفاظت کرے. یعنی چہرے کی ایک خاص شان ہے پورے جسم میں، اسی لیے اسلام میں فرمایا کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. یہ بہت ساری حدیث میں موجود ہے. کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ چونکہ چہرہ ایک خاص چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چہرے پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خاص طور پہ اس کی خلقت فرمائی. اب کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے جب اس چہرے سے، اس صورت سے مراد اللہ کی شکل و صورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس کی اضافت، اس کا ایٹریبیوشن اپنی طرف کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ اعلیٰ صورت ہی، اس انٹرپریٹیشن کے مطابق جس میں یہ کہا گیا کہ صورت ہی میں جو اینٹیسیڈنٹ ہے وہ اللہ ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو فرمایا اعلیٰ صورت ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اضافت ہے، یہ اس لفظ صورت کو اللہ نے اپنی طرف جو ایٹریبیوٹ کیا ہے نا، یہ اضافت وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر عربی پڑھنے والا شخص جانتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اضافت تشریفیہ، یعنی ایٹریبیوشن آف ریسپیکٹ. یعنی اللہ نے جب اس صورت کی اضافت اپنی طرف کی، اس کی نسبت اپنی طرف کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی فارم ہے، کوئی شکل ہے، کوئی فیس ہے، اس فیس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا، بلکہ دس از اضافہ تشریفیہ، یعنی ایٹریبیوٹنگ فار ریسپیکٹ. جیسے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے کہا گیا اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے روح اللہ، اللہ کی روح، اسپرٹ آف اللہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اس کے اندر روح داخل ہے، حضرت عیسیٰ وہی روح ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ بالکل انویلڈ اور اسلام کے مسلمات کے خلاف عقیدہ ہے. بلکہ اضافہ تشریفیہ ہے یہ، یعنی اللہ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ وہ خاص اللہ نے اسے پیدا فرمایا. جس طرح قرآن میں فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اونٹنی ہے کہ اللہ اس پہ سوار ہوتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ وہ خاص اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی چونکہ وہ خاص اللہ کے حکم سے ایک نبی کے معجزے سے پیدا ہونے والی اونٹنی تھی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجدوں کو کہتے ہیں، کعبہ شریف کو کہتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چار دیواری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو رہتا ہے، نہیں، اللہ رہنے سے پاک ہے. تو یہ ساری اضافہ یہ ریسپیکٹ کے لیے ہوتی ہیں. یہ جو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یہ ریسپیکٹ کے لیے. تو اس صورت کو اس حدیث میں جو ایٹریبیوٹ کیا گیا وہ فور ریسپیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت آدم کو اس شکل و صورت پہ اور اس طرح پیدا فرمایا. اب میں سمجھتا ہوں میں نے مختصر وقت میں اس حدیث کے سارے انٹرپریٹیشنز کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اس کا کنکلوژن بھی بیان کر دیا کہ اس حدیث میں کسی بھی طرح کی آئیڈیلیٹری، کسی بھی طرح کے ایسے خدا کا ذکر نہیں ہے کہ جس کی کوئی فارم ہو، اور کسی بھی طرح کے اینتھروپومورفزم کا اس حدیث میں کوئی بھی موقع، کوئی بھی اپارچونٹی، کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اگر اینتھروپومورفزم کو اسلام سے چھوڑ دیا جائے تو پھر اسلام کے آنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اور جو مجسمہ یعنی وہ فرقہ جو خدا کے لیے جسم ثابت کرتا ہے اسے ہم مجسمہ کہتے ہیں، اینتھروپومورفسٹ. اس کے رد میں اگر میں ابھی بولوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا چونکہ میرا ٹاپک ایک خاص حدیث کے متعلق ہے. میں انڈائریکٹلی مختصر انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجسمہ کے ان عقائد کا رد کرنے کے لیے اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، تو آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی زبردست کتاب ہے قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار. یہ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے یعنی اوریجنلی، لیکن اس کا ٹرانسلیشن حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمٰن عربی میں بھی کیا ہے، زبردست عربی میں. تو آپ میں جسے اردو آتی ہے وہ اس کتاب کو اردو میں پڑھے، جسے عربی آتی ہے وہ عربی میں پڑھے، اور دیکھے کہ اسلام کا اینتھروپومورفزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں احادیث کو اور آیات قرآنیہ کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر آخر میں کہہ دیتا ہوں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے، جو میری گفتگو تھی یہ نچوڑ ہے بڑے بڑے محدثین کی شروع کا، جن میں بخاری شریف کی 5 بڑی بڑی شرحوں کے میں نے نام بتائے. امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، امام قسطلانی کی ارشاد الساری، امام عینی کی عمدۃ القاری، اور امام ابن ملقن کی التوضیح، اور امام ابن بطال کی شرح. اس کے علاوہ مسلم شریف کی المنہاج جو امام نووی کی شرح ہے، اور اس کے علاوہ امام مناوی عبدالرؤف مناوی کی فیض القدیر.
اس کے اندر یہ ساری جو میں نے انٹرپریشن پیش کیے سارے محدثین نے لکھے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں، امام ابن بطال نے اور دیگر محدثین نے یہ بھی لکھا ہے وَأَضْعَفُ الْوُجُوهِ، اور سب سے ویک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ علی صورت ہی کا جو پروناؤن ہے ہاں اس کا اینٹیسیڈنٹ اللہ کو بنائیں کہ اللہ نے اپنی شکل پہ پیدا کیا. یہ اضعف الوجوہ ہے، یعنی دس از دا یعنی ویکیسٹ انٹرپریٹیشن، سب سے زیادہ کمزور انٹرپریٹیشن ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حدیث کو اور آیات قرآنیہ کو اپنے کلاسیکل اسکالرز اور اپنے سلف کی زبان میں ان کے انٹرپریٹیشن کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.